اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس اور غضب اتر چکا، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان ناموں میں جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھ رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری؟ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کرنے والا ہوں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے جواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا تم سے پہلے قوم نوح گزری ہے، نوح نے رسولوں کی مخالفت کی، نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، کتنا مضبوط لوگ تھے لیکن کچھ بھی نہ بچا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ مضبوطی عطا فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آبا کے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیں، اس پر ہمارے پاس وعدہ لیا اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا جب انہوں نے کہا کہ جو وعدہ ہے لیا، فرمایا تمہارے اوپر رجس اور غضب اتر چکا۔ قد واقع، قد تحقیق کا ہے، واقع ماضی کا، یعنی یہ بات پکی ہے کہ تمہارے اس کردار کے بعد اب تمہارے اوپر عذاب ہی آئے گا۔ یہ پہلے بات گزر چکی کہ حضرت ہود علیہ السلام 460 یا 480 سال تک قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا، تو آخر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور مصیبتیں اترنا شروع ہوئی۔ یہاں فرمایا رجس و غضب، تمہارے اوپر رجس اور غضب اترے گا۔ عربی میں رجس دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رجس کا ایک معنی پلیدی، حکمی پلیدی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ یہ رجس ہے، یعنی یہ حکمی پلیدی ہے۔ حکمی پلیدی کا مطلب ہے کہ یہ انسان جو کفر میں مبتلا ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک شمار نہیں ہوتا، لہذا اس کا حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور جب تک یہ عقیدے کے اعتبار سے پاک نہیں، یہ پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ رجس کا دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہے کہ تمہارے اوپر عذاب اترا اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اتری۔ اتجادلوننی فی اسماء، اچھا یہاں ایک بات کہ ابھی تک عذاب تو نہیں آیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر رجس اور غضب اتر چکا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو ہدایت کے اسباب مہیا ہو جائیں لیکن وہ ہدایت پر نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، ہدایت کے اسباب اس کے لیے مہیا فرماتے رہتے ہیں۔ اگر اس پر ڈیٹھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کے اسباب بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب ہدایت کے اسباب اٹھا لیے، یہ اللہ کی ناراضگی شروع ہو گئی اور اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو جب انہوں نے 460 یا 480 سال تک مسلسل مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کے اسباب اٹھا لیے۔ جب اسباب اٹھا لیے تو ان کے لیے کفر پکا ہو گیا، اور کفر پر اللہ کی ناراضگی ہے وہ بھی پکی ہو گئی، تو یہ دونوں باتیں گویا اتر گئی۔ جب یہ دونوں باتیں اترتی ہیں اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ پہلی دو باتیں جن کا ہود علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا وہ اتر چکی تھی ان پر، اور ساتھ ہی ان کو ایک دلیل بیان فرمائی، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کہ تم میرے ساتھ جھگڑتے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے آبا نے رکھے ہیں۔ وہ کیا نام تھے؟ وہ ان بتوں کی طرف مختلف صفات کی نسبتیں تھیں۔ کہتے تھے کہ یہ رزق دیتا ہے، یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ بت پریشانی ٹالتا ہے،
یہ بت فلاں کام کرتا ہے، یہ بت آندھی دیتا ہے، بارش دیتا ہے، اس طرح کے سارے نظام کو انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، خود بھی اور ان کے آباء و اجداد نے، اور اپنی طرف سے ہی متعین کر رکھا، ایک بت کو گھڑا اور اس کو کہہ دیا یہ اولاد کا ہے، یہ بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ رزق بڑھاتا ہے، اس طرح کے عقائد اور نظریات بنا لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری کہ یہ بت کس کے لیے ہے، یہ تو مٹی کے ہیں اور پتھروں کے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھائی، لیکن بات سمجھے نہیں تو فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک چھوٹا عذاب اتارا پہلے، وہ تھا قحط کا، اور کافی سال تک 3 سال یا 7 سال تک ان پر قحط رہا، اور یہ بہت بڑا عمان سے لے کر حضرموت تک، یہ یمن کا ایک شہر ہے، وہاں تک کا پورا علاقہ انتہائی گرم علاقہ تھا۔ اب وہاں بارش کا ایک قطرہ نہیں اترا 3 سال یا 7 سال تک، یہاں تک کہ بہت زیادہ قحط پھیل گیا، اور انہوں نے اس وقت وہاں سے ایک وفد بھی بھیجا بیت اللہ شریف۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت تو گر گئی تھی، لیکن اس جگہ پر لوگ پھر بھی تبرک حاصل کرتے تھے، وہاں آ کر دعائیں کرتے تھے۔ تو اس قوم کے سردار تھا، اس کا نام تھا سردار قیل، تو اس نے وہاں وفد بھیجا۔ یہ وفد یہاں آیا، اور یہاں ایک آدمی قریشی رہتا تھا، اس کی اس سردار کے ساتھ ملاقات تھی اور تعلقات تھے۔ وہ جب وہاں آئے، اس سردار کا نام لیا کہ اس سردار نے، قوم عاد کے سردار نے ہمیں بھیجا ہے، تو اس نے ان کی 1 مہینہ تک دعوت کی، کیونکہ یہ بھوکے لوگ تھے، 3 سال سے یا 7 سال تک قحط زدہ تھے، تو ان کو جب کھانا پینا ملا، اس نے پھر 2 باندیاں، 2 لونڈیاں اور عورتیں بھی ان کے حوالے کر دی جو ناچ گانے کرتی تھی، تو وہ اپنا قحط بھی بھول گئے اور اپنی قوم کو بھی بھول گئے اور دعا کرنا بھی بھول گئے، اور یہاں آ کر مست ہو گئے، شرابیں پیتے تھے۔ تو 1 مہینے کے بعد وہ پیچھے قوم جو تھی وہ ہلاکت میں پڑ گئی، اور یہ یہاں مستیاں کرنے لگے۔ جب واپس گئے تو یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو بہرحال ان پر ابتدائی عذاب یہ آیا، اور اس کے بعد پھر یہ 3 سال یا 7 سال کے بعد تک بھی انہوں نے ہدایت کو نہ اختیار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد پھر بڑا عذاب آیا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جس سے ان کی جڑیں بھی اکھاڑ دی گئیں، ان کا نشان بھی باقی نہ رہا، سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے پیغامات پہنچ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث کی صورت میں، ہم نے اپنی زندگی میں ان کو اختیار کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی تو پھر اس سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم، تحقیق واقع ہو چکا تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، رجس ناپاکی اور غضب، اتجادلوننی کیا تم میرے سے جھگڑتے ہو، فی اسماء ان ناموں میں، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آبا نے، ما انزل اللہ بہا نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا انتظار کرو، انی معکم میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔